بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹائمز میں خوش آمدید۔ ہمارے بہت سے دوست اس چینل پر نئے ہوں گے تو ہمارا جو پچھلا چینل تھا ناظرین، وہ اسرائیل کے خلاف ایک ویڈیو بنانے پر یوٹیوب نے اڑا کے رکھ دیا ہے، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجیے گا۔ آج دیکھیے اسرائیل میں ایئرپورٹوں پر اتنا رش بڑھ چکا ہے، یقین جانے نہ تو کوئی فلائٹ آ رہی ہے اور نہ ہی کوئی جا رہی ہے۔ اس وقت اسرائیل میں ایک ڈر کا ماحول بنا ہوا ہے۔ آج ایران کے جو مشیر ہیں فارن منسٹری کے، انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہے کہ یہ میزائل آ رہے ہیں، آپ اسرائیلیوں سے گزارش ہے جتنا جلدی ہو سکے تو آپ یہ ملک چھوڑ دیں۔ تو اس کے پیچھے آپ دیکھیں یہ سارا کا سارا اشارہ ہو کیا رہا ہے۔ اب یہاں خوفناک صورتحال یہ ہونے والی ہے کہ اسرائیل کو اس بات کا 100% کنفرم یقین ہے، اور آپ کو بھی یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ ایران اب اسرائیل پر حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ ایران نے اب جو ان کی پاسدار انقلاب تھی، انہوں نے ایک بہت بڑی میٹنگ بلائی، سپریم لیڈر نے ڈائریکٹ اسرائیل پر حملہ کرنے کا کہا۔ اب اپنے ایران پروکسیز کے ذریعے پورا کھل کر میدان میں آنے والا ہے۔ لبنان ہو گیا، یمن ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ پھر سیریا بھی ہو گیا۔ اب ان کے ساتھ مکمل وہ مل کر لڑنے والا ہے، حماس کی جنگجوؤں کے ساتھ بھی۔ اب دیکھیں اسرائیل نے یہ بات امریکہ اور برطانیہ کو بھی بتا دی ہے۔ برطانیہ کا جو چیف آف ڈیفنس ہے، اس نے دورہ بھی کیا ہے اسرائیل کو دلاسا دینے کی بھی کوشش کی ہے۔ اب یہاں بات دیکھیں، بات سوچنے کی یہ ہے کہ ایران اس وقت ایک سپر پاور مسلمانوں میں ابھر کر آ رہا ہے۔ ایران چاہ یہی رہا ہے کہ وہ ہر صورت اس بات کا بدلہ لے۔ آج 20 سے زیادہ اہلکار دیکھیں پکڑے گئے ہیں، 20 سے زیادہ جو اسماعیل ہانیہ کے کمرے کے ارد گرد ٹھہرے ہوئے تھے، جنہوں نے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی تھی، کیونکہ انہیں اس ہیڈ کوارٹر میں ٹھہرایا گیا تھا جہاں کوئی بھی چانس نہیں تھا ان کو کوئی باہر سے آ کر حملہ کر سکے۔ اب برطانوی اخبار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو اسماعیل ہانیہ پر حملہ ہوا تھا، اس حملے میں ایران کے جو سیکیورٹی ایجنٹ ہیں ان کو ہائر کیا گیا موساد کی طرف سے، اور انہیں بڑی رقم دی گئی اور موساد کے لیے کام بھی کرتے تھے۔ انہوں نے جا کر نصب کیا سارے ڈیوائسز وغیرہ۔ اسماعیل ہانیہ کو ختم کرنے کا پورا پلان ایران کی مدد سے حل کیا گیا۔ اور اب دیکھیں یہاں صورتحال یہ ہے کہ حزب اللہ نے کہا یہ ہے کہ ہم اب سپریم لیڈر، ایران کا جو سپریم لیڈر ہے جس کو وہ اپنا مذہبی پیشوا مانتے ہیں، ہم صرف اور صرف اس کے حکم پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی وہ ہمیں حکم دے گا ہم بھرپور جواب دیں گے اسرائیل کو، اور اسرائیل سے بدلہ بھی لیں گے، اور اسرائیل کو اس کو ہم جو وہ ہماری مذاق اڑا رہا ہے سوشل میڈیا پر، اس کے وزیر اور مشیر، ان کی اب ہنسی بھی ہم روکیں گے۔ تو اب ہونا یہ تھا کہ نتن یاہو نے اپنی عوام سے کہا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس وقت گروسری سٹورز پر جائیں، شاپنگ جتنا اپنا سٹور بھر لیں۔ اور ہونا یہ ہے کہ اب جنگ تو ہونی ہے، کیونکہ ایران نے اب رشیا اور شمالی کوریا کے جو صدور تھے، انہوں نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ ایران ہمارا ساتھی ہے، ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر اسرائیل یا امریکہ نے سوچا کہ ایران اس وقت اکیلا ہے اور ایران ان کا کچھ نہیں کر پائے گا، تو یہ بات تمہیں دماغ سے نکال دینی چاہیے، کیونکہ ہم اپنے ساتھی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ شمالی کوریا نے تو ایک دم بھرپور انداز میں کہا ہے، کیونکہ وہ امریکہ کا ازلی دشمن بھی ہے، اور اس نے کہا یہ ہے کہ ہم ایسا بدلہ لیں گے کہ تم صدیوں یاد رکھو گے۔ تو بڑی تعداد میں اب یہودی جو ہیں وہ اسرائیل سے باہر نکل رہے ہیں اور بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اس طرح بھاگ رہے ہیں کیونکہ انہیں اب یقین ہو چکا ہے کہ ایران ہر حال میں بدلہ لے گا، اور ان سے بدلہ بھی ایسا لے گا کہ ہمارا نقصان بھی بہت زیادہ ہوگا۔ لہٰذا اب ہمارے لیے یہی ٹھیک ہو گیا کہ ہم اس ملک سے زیادہ سے زیادہ مسلمان ممالک کی منافقت دیکھیں کہ جارڈن اور مصر نے کہا یہ ہے کہ اگر ہماری کوئی حدود سے گزر کر ایران کا یا کسی بھی ملک کا میزائل جائے گا اسرائیل کی طرف سے، تو ہم اسے ہرگز نہیں گزرنے دیں گے۔ اب یہاں منافقت یہاں دیکھیں کہ یہ شروع سے چلی آ رہی ہے۔ یہ اسلام کی دیکھیں، یہ 1400 سال
سے شروع ہو کر یہ آ رہی یہ منافقت مسلمانوں کی، ایک دوسرے کو ڈسنا، ایک دوسرے سے کبھی ایک دوسرے کے ترجیح نہ دینا، ایک دوسرے کو سپورٹ نہ کرنا۔ اب یہاں امریکہ کو دیکھیں، اس نے بڑی تعداد میں ہتھیار بھی بھیجے ہیں، جنگی بیڑے بھی بھیجے ہیں، جبکہ اسرائیل اس وقت اس کو اس بات کا خوف ہے کہ اگر رشیا نے سپورٹ کر دیا ایران کو تو ہمارا کیا ہوگا۔ رشیا نے بھی ایک جہاز بھیجا ہے، کارگو جہاز، اس نے ایک ایسا جہاز بھیجا ہے کہ یقین جانے اسرائیل کی نیندیں اس وقت اڑی ہوئی ہیں۔ وہ اب سوچ یہ رہا ہے کہ وہ اب بدلہ کیسے لے، کیونکہ حملہ تو ایران نے کرنا ہے اور ایران کے حملے کا جواب بھی انہوں نے دینا ہی دینا ہے، اور اس حملے کا جواب اگر اسرائیل نے نہ دیا تو پھر دیکھیں اسرائیل اگر جب کبھی بھی مسلمان ممالک ایران ہو گیا، لبنان ہو گیا، کسی کے حملے کا جواب نہ دیا تو پھر اس کا اپنا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے، اور یہ وجود اگر اس کا خطرے میں پڑ گیا تو فلسطین کی ریاست لازمی بنے گی۔ اور یہاں سوچنے اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ سعودی عرب ہو یا ہو پھر قطر یا پھر دوسرے اسلامی ممالک ہوں، وہ کھل کر فلسطین کی مدد کو آنے کی تو دور کی بات کہ اسماعیل ہانیہ کی، وہ دیکھیں اس وقت دیکھیں نہ ہی مصر آیا اور نہ ہی سعودی عرب آیا ان کے نماز جنازہ میں، اور نہ ہی کوئی کھل کر اس نے کنڈیم کیا ہے اسرائیل کے اس حملے کو، بلکہ وہ اس وقت کلیئر سچویشن میں بالکل بھی نہیں ہے جیسے ایران ہے، اور ایران اب بدلہ لے گا اور بدلہ لے گا بھی ضرور۔ تو پلیز ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن لازمی دبائیے گا اور زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجیے گا۔